اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ میرا دہنا ہاتھ ہے بھائی، یہ میرا دہنا ہاتھ ہے۔ ویڈیو میں کچھ گڑبڑ دکھے تو معاف کیجیے گا، غلط فہمی میں نہیں، یہ میرا دہنا ہاتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور پورے دنیا کے ایمان والوں، پورے دنیا کے ایمان والوں، پورے دنیا کے مسلمانوں، آج کے ویڈیو بھی صرف مسلمانوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ آج کا ویڈیو بھی اتفاق سے نان مسلمس کے لیے ہے ہی نہیں۔ ہاں آج کا ویڈیو بھی صرف اور صرف ایمان والے اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور آپ لوگ اگر ٹاپک دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ٹاپک کچھ ٹاپک ہے، لیکن میری نگاہ میں آج کے ویڈیو کی ٹاپک جو میں نے بنایا ہے، اوپر آپ دیکھ لیجیے، لکھا ہوا ہے اسلام اور سلام۔ اسلام اور سلام، آگے سوالیہ نشان، اسلام اور سلام، اسلام اور سلام، کوشچن مارک، آگے کوشچن مارک، سوالیہ نشان، پرشن واچک چنھ، اسلام اور سلام، دو الفاظ ہیں۔ اسلام تو ایک پورا کمپلیٹ مذہب ہے، دین ہے ہمارا۔ اسلام کمپلیٹ مذہب ہے، دین ہے۔ اور سلام کہتے ہیں نا، پہلے سلام اس کے بعد کلام۔ تو آپ لوگوں کو لیے ہو سکتا ہے یہ ٹاپک بہت نارمل ہو، لیکن میں جنہیں لوگ ڈاکٹر محمود احمد خان کہتے ہیں، یا میں محمود احمد خان، میرے لیے تو بہت بڑی ٹاپک ہے اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت بڑی ٹاپک ہے اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ صرف 15 منٹ کی ریکارڈنگ کروں گا۔ 15 منٹ تو اللہ کے واسطے ہر مسلمان مرد عورت، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، ہر مسلمان مرد عورت کم سے کم اللہ کے واسطے اپنی زندگی کے لیے، دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے 15 منٹ کی ویڈیو بنے گی۔ 15 منٹ شروع سے آخر تک ضرور دیکھ لیجئے۔ جب شروع سے آخر تک آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ سلسلے وار 3 باتیں آئیں گی۔ ایک تو انشاءاللہ ابھی میں کتاب دیکھ کے قرآن کی سورہ نساء کی ایک آیت پڑھوں گا، جس میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ نے جو حکم دیا ہے، ایک آیت کا ترجمہ پڑھوں گا کتاب دیکھ کے، تو لا الہ الا اللہ، اللہ کی کتاب سے حوالہ دیا جائے گا سورہ نساء سے انشاءاللہ، اس ٹاپک کے لیے۔ ایک ہو گیا۔ دوسرے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2-3 حدیثوں کا مفہوم میں بیان کروں گا۔ اور نمبر 3، میرا اپنا ذاتی تجربہ جو ہندوستان میں ہے، اور خاص کر کے ہمارے نارتھ انڈیا میں، بہار، اتر پردیش، راجستھان وغیرہ، نارتھ انڈیا میں تو عجیب و غریب کہانی ہے۔ ہاں، اس طرح سے لا الہ الا اللہ قرآن سے دلیل ملے گی انشاءاللہ سورہ نساء کی، محمد الرسول اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور حدیث کے مطابق ملے گی دلیل، اور میں اپنا ذاتی تجربہ بھی بتاؤں گا۔ انشاءاللہ لوگ جھٹلا نہیں پائیں گے۔ لہذا کل ملا کے الٹیمیٹلی یہ ہے کہ آج کے ٹاپک آپ اوپر دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے اسلام اور سلام، اسلام اور سلام، آگے سوالیہ نشان۔ اب اس میں 2 الفاظ ہیں، اسلام۔ تو اسلام تو ایک کمپلیٹ ہمارا دین ہے، سچا، اچھا، دنیا کا سب سے پہلا سچا، اچھا اور قیامت تک رہنے والا دین، صراط مستقیم، سب سے اصل دین اسلام۔ تو اسلام کی میننگ ہی ہوتی ہے سلامتی، اسلام میں سلامتی ہی ہے۔ تو اسلام کی میننگ، اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے سلام، مطلب سلامتی، جسے اردو میں کہتے ہیں سلامتی، ہندی میں کہتے ہیں شانتی،
اور انگریزی میں کہتے ہیں پیس. پیس PEACE پیس. PEACE پیس اسپیلنگ اس کی ہے PEACE پیس. پیس مطلب شانتی. اردو میں کہتے ہیں سلامتی، ہندی میں کہتے ہیں شانتی، انگلش میں کہتے ہیں پیس. تو اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے پیس. تو ایک الفاظ کا معنی ہو گیا، اسلام اور سلام دو الفاظ ہے. تو اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے پیس، شانتی. جیو اور جینے دو، شانتی سے رہو. اسلام کا معنی ہوتا ہی ہے سلامتی، شانتی، پیس. اب دوسرا الفاظ سلام. سلام جو ہم لوگ کہتے ہیں پہلے اللہ کا، پہلے سلام اس کے بعد کلام. اور اللہ کا کلام یہ ہے، اللہ کا فرمان پہلے سلام اس کے بعد کلام. تو ایک مسلمان مرد عورت، ایک مسلمان مرد عورت، یا ایک مسلمان بھائی بھائی، ایک مسلمان بھائی بھائی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مرد مرد کے ساتھ اگر ملتے ہیں تب بھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک مسلمان خاص کر کے اپنی بیوی بچوں سے ملے تو بھی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانوں نے جہاں تک میرا ابھی میں نے کہا کہ یہاں سے چلیے یہیں سے شروعات کی جائے، پہلے قرآن سے، پہلے قرآن سے شروعات کی جائے کہ سلسلہ بگڑے نہیں. پہلا قرآن کی دلیل سورہ نساء کی، میں قرآن کی جو آیت کا ترجمہ ہے وہ میں پڑھ دوں. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ معراج کا بھی تھوڑا سا واقعہ اس میں آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر اپنا تجربہ، میں ذاتی تجربہ بتاؤں جو خاص کر کے پورے ہندوستان میں قریب قریب ہے، جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، اور یو پی بہار میں تو زبردست پایا جاتا ہے. لہذا میں پہلے چونکہ اللہ کا حق سب سے اوپر ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا ایمان ہی کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا عبادت کے قابل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس لیے ہم لوگ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، نہیں ہے کوئی معبود ان کے علاوہ پرستش، عبادت، تعریف کے قابل، اور وہ وحدہ لا شریک ہے. اور نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. لہذا قرآن کی جو پہلی آیت کا ترجمہ ہے وہ میں پڑھتا ہوں. قرآن کی نصیحت، قرآن کی نصیحت یا اللہ کا فرمان، چونکہ پورا قرآن اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان، آسمانی فرمان قرآن، اللہ کی نصیحت کہہ لیں یا قرآن کی نصیحت، اللہ کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کرو، یعنی اس کا جواب دو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے. ایک چھوٹی سی آیت، صرف ایک آیت سورہ نساء کے آیت نمبر 86، سورہ نساء کی آیت نمبر 86، سورہ نساء کی آیت نمبر 86 86. پھر ایک بار سنیں، اللہ کی نصیحت، قرآن کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کرو، یعنی اس کا جواب دو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت نمبر 86 نمبر آیت میں کہا ہے، نصیحت کیا ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے. اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 کا ترجمہ میں نے پڑھ دیا. یہ ہو گیا لا الہ الا اللہ، اللہ کی کتاب سے دلیل. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ جائیے. تو چونکہ 15 منٹ میں کتنی باتیں سمیٹی جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتری حدیثیں ہیں جس میں سلام کرنے کی کتنی فضیلت بیان ہے، آپ حضرات بہت سنتے ہوں گے.
لیکن میں یہاں اس وقت ایک واقعہ معراج کا واقعہ جہاں تک مجھے علم ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے معراج میں اور ایک دم سدرۃ المنتہا سے آگے جب جانے لگے اور قریب اللہ کے قریب جب پہنچ گئے، تب جب وہ تحیات جو ہم لوگ التحیات پڑھتے ہیں نماز میں، وہی کلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان، اس وقت اگر آپ دیکھیں ترجمہ معلوم ہو آپ کو، سارا تاریخ معلوم ہو، ترجمہ معلوم ہو آپ سب کو، تو دیکھیں اللہ رب العزت نے ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا ہے۔ پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث تو آپ لوگ سنے ہوں گے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنے والے کو 20 نیکی اور جواب دینے والے کو 10 نیکی، اس لیے سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے۔ سلام کرنا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، اگر جواب آپ نہیں دیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ اور سلام کرنے والے کو 20 نیکیاں، جواب دینے والے کو صرف 10 نیکیاں۔ لیکن کچھ لوگ بدبخت ہیں، کم بخت ہیں، بدبخت ہیں، بے عقل ہیں، کم علم والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جو سلام کر لے گا وہ چھوٹا ہو گیا۔ جو پہلے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو وہ چھوٹا ہو گیا، اور جو اکڑ کے اسے بیٹھا ہو سلام کا جواب دے یا نہ دے وہ بڑا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب گئے تو جہاں تک لمبی باتیں ہیں کہ وہ تھوڑا سا جب حضرت جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا سدرۃ المنتہا پہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں پہل کیا ہے اور اپنے رسول سے، اپنے حبیب سے اللہ نے سلام کیا ہے۔ السلام علیکم یا ایھا النبی، سلام کیا اللہ نے اپنے نبی سے۔ ہاں، اب اس میں چونکہ چھوڑا سمیٹا نہیں جا سکتا کہ جواب کیا دیا جائے گا۔ دیکھیے سلام کا ترجمہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں آپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کیا کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں اے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ پہ رحمت برسائے اور اللہ آپ کے زندگی اور کاروبار میں سب جگہ برکت دے۔ 3 باتیں کہتے ہیں، السلام علیکم اللہ آپ کو سلامت رکھے، ورحمۃ اللہ اللہ آپ پہ اپنی رحمت برسائے، وبرکاتہ اور اللہ آپ کے زندگی میں، آپ کے گھر، خاندان میں، بزنس میں، ہر جگہ برکت عطا فرمائے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ابھی قرآن کی نصیحت پڑھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، یہ حدیث بھی نہیں ہے، حدیث سے بھی اونچی بات ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو کوئی آپ سے سلام کرے تو یا تو اس سے بہتر انداز میں جواب دو یا کم سے کم وہی لوٹا دو۔ تو جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ وہی لوٹا دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کے اوپر بھی سلامتی کرے اور اللہ آپ کے اوپر بھی رحمت برسائے اور اللہ آپ کے بھی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے، میں بار بار اپنے لائیو میں بھی کہہ چکا ہوں، ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، لائیو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ رب العزت اگر یہی 3 دعا میری آپ کی مان لیں کہ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے اور اللہ ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ ہم سب کے دنیا اور آخرت دونوں زندگی میں برکتیں دے دے، تو دنیا اور آخرت میں کچھ اور چاہیے؟ کچھ تو چاہیے نہیں، سب مل گیا۔ ہاں، تو معراج میں اللہ نے پہل کر کے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا ہے، لہذا سلام کرنا کوئی چھوٹا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں جو میں تجربہ کہہ رہا تھا، چونکہ اب 15 منٹ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ ہمارے یو پی بہار کے کچھ کم پڑھے لکھے لوگ، بیوقوف لوگ، بے دین لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے سلام کریں۔ کیسے؟ یعنی وہ دوسرے کی بیوی سے سلام کریں گے، اپنی بیوی سے سلام نہیں کریں گے۔ لہٰذا اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے گھر میں ایک حدیث ہے کہ اپنے گھر میں جب داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں، اس سے اللہ کی رحمت ڈھانک لیتی ہے اور اللہ کی بہت مدد ملتی ہے۔ ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، وقت کم تھا، میں نے 15 منٹ ہی کہا تھا، نہیں تو اور تھوڑی بات کرنی تھی۔ سلام بہترین دعا ہے، اللہ کرے اللہ مجھے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے اور سلام کرنے کی عادت پڑ جائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔